اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کسی کی برائی اعلانیہ بیان کی جائے یہ اللہ کو ناپسند ہے. اونچی آواز میں واویلا کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. الا من ظلم، ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اگر کسی کو دنیا میں بدلہ نہ بھی ملا بے فکر رہے، اللہ کے علم ہے کس کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کون تھا، اور اللہ سن رہا ہے سب کی آہو پکار. کوئی دل سے بھی آواز دیتا ہے نا اللہ کو، اللہ سن رہا ہے. بدلے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا. ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہری کوئی نیکی کرتے ہو، او تخفو، یا پوشیدہ رکھ کے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس ظاہری اور پوشیدہ نیکیوں سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جیسے نماز ہے جماعت سے پڑھنا، یہ ظاہری نیکی ہے. اب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں جماعت سے نماز اتنی نہیں پڑھتا لوگ مجھے کہیں گے ریاکار ہے. نہیں، وہ تو فرض ہے، حکم ہے. یا میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے. بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھ دیتے، اور بھائی یہ تو حکم ہے. جہاں حکم آ جاتا ہے نا وہاں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ ساری قصے کہانیاں پیچھے. یہ صرف نفلی عبادات کے لیے ہے کہ آپ چھپا کے کریں. فرائض تو ہمارے ہے ہی اکثر اعلانیہ ہے. اب سحری کے لیے اٹھنا ہے اور جا کے فجر، جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو رمضان میں تو فجر عام دنوں سے بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ کو کہ جی میں مسجد میں جاؤں گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا انہیں سحری کی تھی ہے تاں آ گیا جلدی تو میں روزہ رکھنا ہی چھوڑ دوں. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح کی جو نیکیاں ہیں وہ بعض کا شیطان ان چکروں میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو. او تعفو عن سوء، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، کسی کو معاف کر دیتے ہو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے. قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے. ان الذین یکفرون باللہ، جو بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. فرق کیا؟ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، فرق یہ کہ وہ کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو ہم کوئی نہیں مانیں گے، یا ہم اللہ کو تو مانیں گے اس کے رسول کو نہیں مانیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو تو مانیں گے اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے. وہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا. اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی ہے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو تختیاں اللہ نے دے دی نا، تو ان سے بس یہ تو نہیں کہنا تھا کہ تختیاں، انہوں نے پھر اگلی کوئی اور ڈیمانڈ کرنی تھی نا. تو حضور علیہ السلام پہ بھی اگر تختیوں پہ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی انہوں نے کوئی نیا بہانہ بنا لینا تھا. تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ خود دکھائیں کہ اللہ کدھر ہے. ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ تو غیب کے پردے میں تو ازمار ہے، اللہ کو دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا ہے. فاخذتهم الصاعقہ بظلمهم، تو انہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب، اور وہ برباد کر دیے گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور جرم کہ انہوں نے ایک بچڑے کو رب مان لیا، جو سامری جادوگر والا واقعہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ڈیٹیل کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دی. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس میں بھی ان کو معاف کر دیا. لیکن معافی کیسے ہوئی؟ وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قتل مرتد کی سزا کے ساتھ معافی ہوئی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا، کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا. بمیثاقہم، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ شہر اریحا، شہر جیریکو جو بیت المقدس کے لیے پہلا شہر فتح ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شہر کے دروازے سے جب انٹر ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے، پانڈ سننا، بات بگاڑنی شروع کر دی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا. تو وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وہ مچھلیوں والا واقعہ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا، لیکن وہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ ہفتے کے کیس میں انہوں نے ہیلا بازی کی، اور ہیلا بازی کیا کی، وہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے تھے مد و جزر کی وجہ سے۔ جب وہ پانی اوپر آتا تھا ان گڑھوں میں قید ہو جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا مچھلی ادھر ہوتی تھی، اتوار والے دن پھر وہ شکار کر لیتے تھے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے وہ انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ فبما نقضہم میثاقہم، اور یہودیوں پہ جو پھٹکار پڑی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد توڑ دیا۔ عہد کیا کیا تھا؟ ہم تورات کو پکڑیں گے، تیرے انبیاء کی پیروی کریں گے، اور یہ سب کچھ اس امت نے بھی توڑا ہوا ہے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار۔ اللہ کی آیات کا انکار یہودیوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو مسلمان بھی ذرا اپنے اوپر نظر دوڑائیں، اللہ کی آیات کا کفر عملاً تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور تمہارا قتل کرنا اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، نہ حق قتل کرنا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بسبب اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، بڑے وہ فخر سے کہتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اے نبی تمہاری کوئی بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی، ہم اپنا فرقہ، اپنا گروہ، اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے کہنے پہ، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ آج بھی اسی طرح ہے، وہ کہتے ہیں جی 1000 آیات بھی آپ ہمارے آگے سے گزار دیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کرنے کے سبب، یعنی حق قبول دل نے کر لیا تھا لیکن پریکٹیکلی حق پہ چلنا مشکل ہے، ان کے دل نے گواہی دی تو انہوں نے کفر کر دیا، حالانکہ دل نے گواہی دی کہ یہ سچائی ہے، تو اس کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے، ہاں مگر کوئی چند ایک کوئی دانے نکل آئے ایسے کہ جو بات قبول کریں، اوورآل ایز اے کمیونٹی ان کے اوپر ہی ہے۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ فرقوں کے جو لوگ ہیں، عوام اور خصوصاً ان کے علماء، چند ایک بندے کو بات قبول کر لیں گے، ادروائز ان پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ جتنا انہوں نے دماغ لوگوں کے بند کر دیے ہوئے ہیں، مشکل ہے کہ کوئی بندہ بات قبول کرے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے یہ دعوے کے، بلکہ بہتان کے، علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے سیدہ مریم پر الزام لگایا نعوذ باللہ بدکاری کا۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے تو عیسیٰ مسیح مریم کے بیٹے کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوہ، اور انہیں قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا، مبہم ہو گیا، یعنی وہ مارنے والے جو ہیں ان کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے مبہم کر دیا، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا وہ آگے چل کے آئے گا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر یہ کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، الا مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، یعنی کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ گواہ بھی بنیں گے ان کے اوپر۔ یہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ الزخرف میں، کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، بالکل واضح ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور بسبب ظلم ڈھانے کے، اللہ کی شریعت کو توڑنے کے یہودیوں کے لیے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی، بسبب شریعت کی جو پابندیاں تھیں ان کو توڑنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی پابندی بھی ان پہ لگا دی، جو کہ احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی طیبات میں سے، وبصدہم، اور بسبب اس کے کہ عن سبیل اللہ کثیرا، کہ جو کثرت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں پہ جو پھٹکار پڑی ہے اور یہ حق قبول نہیں کر رہے، یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب اس کے کہ یہ سود بھی کھاتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا سود کھانے سے، لیکن انہوں نے سود حلال اس طرح کر لیا تھا، وہ کہتے تھے جنٹائل سے لے کے کھا لیں گے، یہودی سے نہیں لے کے کھائے گا، ادر دین یہودی جو جنہیں جس طرح ہم ہیں جنٹائل ہمیں کہتے ہیں، ان سے ہم لے کے کھا سکتے ہیں۔ اور وہی مسئلہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں سود کھا سکتے ہیں، مسلمان ملک میں نہیں کھا سکتے، کہانی وہی بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا اس سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے تھے، تو ظاہر علماء یہود کا ذکر ہے، تو آپ دیکھ لیں اللہ کا غضب اس امت پہ بھی اس حوالے سے ہے، ادھر بھی علماء جو ہے وہ ناحق طریقے سے عوام الناس کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، چاہے وہ رہبان ہو، چاہے وہ احبار ہو، یعنی صوفیاء کا طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، کم سارے نے چپ کے رکھے ہیں، اور یہ جنت بانٹ رہے ہیں اپنے زوم میں، یہ کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لیکن الراسخون فی العلم،
منہم، لیکن جو انہی میں سے علم میں پختہ لوگ ہیں، عشق دے چلے نہیں، علم میں جو پختہ ہے، کتابی ہیں، علم کو فالو کرتے ہیں، جذبات کو فالو نہیں کرتے، والمؤمنون، اور بات مانتے ہیں، ایمان لانا بھی تو بات ماننا ہی ہے نا، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ صحیح صحیح نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، یعنی آخرت پہ وہ ایمان لاتے ہیں، مراد یہ کہ ان کا یہ یقین ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، ان کا قبلہ ان میں سے درست ہے جو ہیں ایسے، لیکن بڑے تھوڑے نکلے وہ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو عنقریب ہم بہت بڑا اجر دیں گے، عنقریب سے مراد مرتے ہی ان کو اجر ملے گا، ظاہر ہے کہ موت کو زیادہ دور تو نہیں ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور جتنے انبیاء ان کے بعد آئے، واوحینا الی ابراہیم، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف، واسماعیل، اور ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف، واسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق کی طرف، ویعقوب، اور ان کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، تو پھر یہ بنی اسرائیل انہی سے چلی ہے نا، یعقوب کا ہی لقب ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد میں کئی انبیاء آئے، وعیسیٰ، اور انہی اولاد میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، وایوب، اور ایوب علیہ السلام، ویونس، اور یونس علیہ السلام، وہارون، اور ہارون، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا فرمائی تھی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور وہی بھیجی ان رسولوں کی طرف بھی جن کا حال ہم نے آلریڈی اے نبی آپ سے قرآن میں جو وہی نازل ہوئی اس میں بیان کر دیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، اور ان رسولوں کی طرف بھی وہی بھیجی جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہی نہیں، علیہ کا آپ پر کوئی ان کے بارے میں کوئی تفصیلات نازل نہیں فرمائی، لیکن ایمان ہم نے سب کے اوپر لے کے آنا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے ایسا کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی تعریف ہو رہی ہے اس میں کامن ٹرم کے طور پہ، حضرت داؤد علیہ السلام ان کا ذکر ہے کہ انہیں زبور دی تھی، اور حضرت موسیٰ کا ذکر انہیں تورات دی گئی تھی اور ان سے اللہ نے کلام کیا، باقی انبیاء بھی ہیں لیکن اسپیسیفکلی ان کا ذکر بڑے شد و مات کے ساتھ ہے۔ اور رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول ایسے ہیں جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی قیامت والے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کرے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ورنہ میں آپ کو مان لیتا، میں آپ کی بات مان لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء بھیج کر ہم نے یہ بہانہ ہی ختم کر دیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ لگائے انبیاء کے آ جانے کے بعد۔ ویسے انبیاء کا آنا نور علی نور ہے، انبیاء نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان کو خدا کا تصور کم از کم آ جاتا ہے، لیکن انبیاء اس کو پالش کرتے ہیں، اور خدا کس مرضی پہ آپ کو اپنی مرضی پہ جو چلانا چاہتا ہے وہ شریعت کا تعارف ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے تھے، اہل ایمان کو ڈرانے والے تھے اللہ کے نافرمانوں کو، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو آپ کی طرف نازل ہوئی، انزلہ بعلم، وہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ کی کوئی بات نہ بھی مانے۔ باقی پیغمبروں کا سلسلہ تو اللہ نے اس لیے شروع کیا تاکہ لوگ کوئی بہانہ نہ بنا سکے، اور پھر اس کا کلائمیکس اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب بھی نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیج دیں جو ان پہ حجت تمام کرے، اور پھر وہ رسولوں کا جب انکار کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیتا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی بھی بطور گواہ کے طور پر اللہ کا کہہ دینا بھی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کی روش اختیار کی، ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ہر گناہ بھی ظلم ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ سجھائے گا جو جان بوجھ کر ایسی روش پہ اترے ہیں کہ وہ حق بات قبول نہیں کر رہے۔ الا طریق جہنم، ہاں مگر جہنم کا راستہ ان کا انتظار کر رہا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے کسی کو جہنم میں پھینک دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اپنے ڈیوائن ڈیسیژن سے۔ یہودیوں کو یہ زوم تھا ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد پیغمبر ہیں، جس طرح یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہمارے بڑے بچا لیں گے، بلکہ وہ تو باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق،
بے شک تمہارے پاس الرسول، وہ خاص رسول جن کی پریڈکشنز تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، وہ آ گئے ہیں حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ حق کیا ہے؟ قرآن. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی با مقصد کتاب ہے. حق عربی میں کہتے ہیں پرپزفل کو. فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھو سوائے اس عقیدے کے جو حق پر مبنی ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ کے بیٹے مریم وہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ ہے. مریم رسول اللہ وکلماتہ، اور اللہ کے کلمہ خاص ہیں. القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا. وروح منہ، اور وہ اللہ کی روح ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہا کرو کہ تین خدا ہے. انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے. اولاد تو ہوتی ہے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے، اس باپ کا نام روشن کرنے کے لیے جس باپ نے مر جانا ہو. اور جب باپ تم خدا کو کہہ رہے ہو تو اس کو تو موت ہی نہیں آنی، اسے کس اولاد کی ضرورت ہے؟ سبحانہ، وہ تو پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بیٹے کی تو ضرورت ہی نہیں اسے اپنی نسل چلانے کے لیے. اور نسل چلانے کے لیے تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو، جسے موت ہی نہیں آنی، اس نے کیوں اپنی نسل آگے چلانی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کو فوراً ٹینشن بن جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا بندہ کہا تو ان کی کوئی شان نیچے آ جائے گی. جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کو کہہ دیا نا انسان، تو یہ تو بڑی شرمندگی ہے، تو آپ نے ان کا مرتبہ کم کر دیا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے ہیں. یہ تو کوئی مولوی کلوانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی مولوی کا تعارف کروائیں کہ جی ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پہ آئیں گے جو اللہ کے بندے ہیں. اوکے ہاں، ایک ہی میرا تعارف کرایا، بندے تو سارے نے، میرے نال تو لا استاذ العلماء، اور ساتھ لگا جناب امام المفسرین، شیخ الحدیث، شیخ القرآن و تفسیر. یہ جب تک نہیں لگاتا، یہ عبداللہ ہونا کیڑا کام ہے، ساری عبداللہ نے. اور اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی کبھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو ہم کو بھی ٹینشن پہ گئی ہے کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناؤ گے تو تب عیسیٰ راضی ہوں گے. عیسیٰ کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. وللملائکۃ المقربون، اور کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کے اوپر آر نہیں محسوس کرے گا کہ اسے کہا جائے اللہ کا بندہ. یعنی جبرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ فرشتوں کا سردار، اسے یہ بھی کہا جائے نا یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک بندہ ہے، تو اس پہ شرمندہ نہیں ہوگا، وہ فخر محسوس کرے گا. یہاں تو کتنے ٹائٹل ساتھ لگاتے ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، اور جو کوئی ہماری بندگی سے شرمندگی محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر میں آئے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یہ سب کے سب تو اللہ کے حضور جمع ہونے ہیں نا. موت تو سب کو آنی ہے، اینڈ پہ تو فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے گا. اللہ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل میں وسعت والا ہے، وہ جو کچھ کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کے دے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، ہاں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا بندہ کہلوانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کی یا اللہ کی عبادت سے تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے. ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا، مقربین کا، انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی اس بات کے اوپر شرمندگی محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. یہ بفرض محال ہے. سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہو اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو. وہ یہی کہے گا کونوا ربانیین، سب کے سب رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. یہاں تو پیرلل میں گاڈ بنایا ہوتا ہے نا انبیاء کو، اور دوسری طرف جو لوگ توحید بیان کرتے ہیں وہ انبیاء کی تنقیص شروع کر دیتے ہیں. توحید کی اپنی اہمیت ہے اور انبیاء کی عصمت و عفت کی اپنی اہمیت ہے. درمیان میں بڑا بیلنس کر کے اس معاملے کو چلنا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور ایسا شخص پھر قیامت والے دن اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا پشت پناہ حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، قرآن اور رسول اللہ کی شکل میں برہان. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ نے روشن نور، یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام. فاما الذین آمنوا، پس جو کوئی ایمان لائیں گے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے پکڑ لیں گے اسے. تو اللہ کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، مراد اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغمبر کو اور قرآن کو. آج کی ڈیٹ میں قرآن کو
اور سنت کو، کیونکہ آیت حضور بھی نہیں کہ پکڑا جائے کہ ان کی بیعت کی جائے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں راستہ سجھا دے گا اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کے دوران بھی جب اس قسم کی آیات آتی تھی تو حضور نماز میں بھی دعائیں مانگا کرتے تھے. یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ یہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو تم فرماؤ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. اللہ تمہیں کلالہ کی وراثت کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ وہ ہے یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور صرف اس کی ایک بہن ہے وہ چھوڑ کے مرا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، فلہا نصف ما ترک، تو وہ آدھی جائیداد کی مالک بن جائے گی اپنے بھائی کی مرنے کے بعد. باقی آدھی کدھر جائے گی؟ وہ کسی این جی او کو بھی جا سکتی ہے، وہ کسی قریبی اور مرد رشتہ دار کو بھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے کزنس کو. صحیح بخاری موجود ہے کہ قوم کا بھتیجا اور بھانجا اسی قوم میں شمار کیا جائے گا، سب سے قریبی رشتہ دار کو دی جائے گی. یہ ڈیٹیلز میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں ٹائم قریب ہے میں اس کو صرف کور کروں گا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وہ مرد ہے وارث ایسی عورت کا جو کلالہ ہے، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کا خامند اور نہ اس کے ماں باپ، اگر کوئی عورت مر گئی ہے تو پھر مرد پورے کا پورا اپنی بہن کی جائیداد کا مالک بن جائے گا مرد کے کیس میں، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار مرد وہ زندہ ہے نا، اب تو کزنس تک بات جائے گی نہیں. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس عورت کی. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، اور اگر دو بہنیں ہوں کسی مرنے والے کی جس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ ماں باپ ہے، تو 2/3 ملے گا اس کی بہنوں کو، 1/3 پھر قریبی کسی مرد رشتہ دار کو مل جائے گا، 2/3 مال ان دو بہنوں میں تقسیم ہوگا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر مرنے والے کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، پھر ساری جائیداد ہی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. کس ریشو سے؟ جو شروع میں بیان ہوئی ہے، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو ہر مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا. یعنی کوئی عورت مری اور اس کے بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، صرف بہنیں نہیں ہیں، صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ مکس ہیں، تو وہ ساری جائیداد ان میں تقسیم ہو جائے گی 1-2 کی ریشو کے ساتھ. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد جو تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے. الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے. ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے. کس صورت میں؟ وہ صورتیں آگے آ جائیں گی، اور بعض تو ہے ہی حرام، وہ بھی چیزیں آ جائیں گی. لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی، غیر محل الصید، لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا کہ تم ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہوگے. وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. کھانا تو دور کی بات، ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں، اس کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حلال چیز کو بھی وقتی طور پہ حرام کر دے احرام کی حالت میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، جن کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہرا لو اپنے لیے. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ مہینے جن کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ان کو تم اپنے لیے حلال ٹھہرا لو. یعنی 4 مہینے تھے جن میں جنگ و جدال کرنا منع تھا. ولا الہدیہ، اور نہ حلال ٹھہراؤ قربانی کے جانوروں کو. جو ہدی وہ جانور ہوتا ہے کہ جو حج قران یا حج تمتع کے لیے یا ایون عمرے کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ کعبے جا کے قربان کیا جاتا تھا، تو وہ ہدی کا جانور ہے. ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں، ان کی نشانی کے طور پہ ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے. تقلید کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے، ان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اپنے بابوں کا. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، نہ ان کی حرمت کو پامال کرو جو بیت اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے سفر کر رہے ہیں حج اور عمرے کا. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جوئی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے ذوق میں جو کچھ سمجھتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ حج اور عمرے کے بعد، فَاصْطَادُوا، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے اس بات پہ،
ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم کسی کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں. اللہم اجرنا من النار، آمین. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار. نیچرل ڈیتھ، کوئی جانور مر گیا چاہے حلال بھی تھا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. والدم، اور خون. اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو. ایک گوشت اور ہڈی کے اندر لہو ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہوتا ہے. یہ بہتا ہوا لہو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے سوا وہ ذبح ہوا یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا، اب وہ جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کے باوجود حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. والمنخنقہ، اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور. اب گلا گھونٹ کے جو جانور مارا ہے نا حلال، وہ حرام ہوگا. والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، یعنی ایک جانور بھاگ رہا تھا، سلپ ہوا، پہاڑی سے نیچے گر گیا اور نیچرل ڈیتھ مر گیا، تو اب وہ حرام ہے. ہاں، مرنے سے پہلے پہلے آپ اسے آگے ذبح کر لیں تو حلال ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کا خون بھی نکلا ہے، تب بھی وہ حرام تصور کیا. والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور. ایک چوٹ والا جانور اور ایک اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا جانور. چوٹ والا جانور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتھر مارا، اس کے سر میں یا کن پٹی پہ لگا اور جانور مر گیا تو وہ حرام ہے. بلندی سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور. ایک دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا، اس کا خون بہا، اگرچہ وہ خون نکل رہا ہے لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا اس کو اور پہلے ہی مر گیا، تو وہ جانور حرام ہے. وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو. شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا، مر گیا، اب گوشت بچا آپ کے، جی میں بھی بیچ میں سے کھا لوں، نہیں. ہاں، شیر نے شکار کیا اور زندہ جانور، ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، جان ختم نہیں ہوئی تھی، آپ پہلے پہنچ کے اسے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہوگا. اسی کا ذکر ہے. الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو. کسی جانور نے شکار کیا لیکن ذبح تم نے کر لیا اس کے مرنے سے پہلے، تو وہ پھر حلال ہو. وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر. اس وقت بتوں کے وہ تھان بنے ہوئے تھے جس کی آپ ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، جو ہمارا مزارات والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ پتہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو ان تھانوں پہ نہیں ہو. میں نے آپ کو مقام بوانا والی حدیث سنا دی، وہاں پہ بھی. وان تستقسموا بالازلام، اور نہ جو جوئے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہے نا، وہ بھی جو جانور ہے وہ بھی حرام تصور کیے. یہ وہ سارے چیزوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کر کے کہا ذالکم فسق، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے. فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا. فمن اضطر فی مخمصۃ، البتہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف للاثم، جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی. قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکار، ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو. مکلبین تعلمونہن، جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو. مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں. اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے. ظاہر جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین. اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، آمین. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں. اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا. یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئیں تو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ان کے برتنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے.
وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، وہ یعنی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے انہیں حق مہر دیا ان کا، محسنین، پاک باز بننے کے لیے، غیر مصافحین، بدکاری کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے، صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جنرلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی، کاغذی کاروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ شادی کی ہے جیوز اور کرسچنز کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں، اس لیول کو، اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ ہے، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہے، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے، کونیوں تک، یہ نہیں بتایا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ بھی سنت ہے، دو دفعہ بھی سنت ہے، تین دفعہ بھی سنت ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، اور اگر تم جنبی ہو، فطہروا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی، مریض ہو اور سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے، قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضاء حاجت سے آیا ہے، ظاہر اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں، اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گند ہے، سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی کھاد کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے، یہ نہیں کہ وہ ہاتھ میں لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دائیں اور بائیں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے، تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے بازوؤں کا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا تھا؟ اذ قلتم، جبکہ تم نے یہ خود کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری۔ یہودی تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں، جانثارو، تم نے تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے، کیونکہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی، اس کے اندر جو شیطنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی، دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کرے گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں،
لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوست کی. اچھا، آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اب نہیں کروں گا. اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، کرتا تو ہے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اب جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. اور اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، پھر تو آپ کو قیامت تک کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اگر آپ نے قرآن کو کافروں کے لیے ڈال دیا اور آپ خود جنتی بن بیٹھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آمین. نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے صحیح بخاری میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور تمہارے نبی بھی مشکل اور پریشانی میں پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی جب کبھی اس طرح کی آیات آتی تھی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے تھے 12 سردار ان میں. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کے ساتھ. اب یہ شرطیں ذرا گنتے جائیں، اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی جو پہلا فرض ہے، نماز پڑھنی نہیں خالی قائم بھی کرنی ہے. اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے بابے، یہ نہیں، باہر نکل کے بھی اللہ ہی. یا نماز کے اندر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور عذاب کی آیات سن کے رو رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، باہر بھی اس کو قائم کرنا ہے. وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دیتے رہے. جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاز کو بڑی کاز سمجھتے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، اور خالی رسولوں پہ ایمان نہیں، وعزرتموہم، اور مدد کرو رسولوں کی ان یہ مشن میں. ظاہر رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہونی ہے کہ انہوں نے کوئی فرنچائز آپ کو دے کے جانی ہے یا انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے. نہیں، رسولوں کی مدد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیں آپ، یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا لیں. یہ نہیں ہے. وہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو، قرض حسنہ، یعنی ایسا قرض ہے جو دنیا میں تو اللہ لوٹائے یا نہ لوٹائے، آخرت میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا. یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ. اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہو. مالک وہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چونکہ دنیا میں اس کا مالک بنایا تھا، لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو نا میں اسے قرض ہی سمجھوں گا اپنے پہ اور میں اسے لوٹاؤں گا. سورۃ البقرہ میں ہے 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، جہاں پہ اللہ نے وہ دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو اس میں سے سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 700 دانے، اور اس طریقے سے آگے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ جو شرائط پوری کرے گا، جو عہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں زکات دے، رسولوں پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے، اللہ کو قرض حسنہ دے، جب جب ضرورت پڑے جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں ضرور بالضرور، یہ 2 تاکیدوں کے ساتھ ہے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں ضرور بالضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ساتھ ہی پھر بات کرتی دوسری، فمن کفر بعد ذلک، لیکن جو کوئی پھر کفر اختیار کرے گا، ناشکری کی روش اختیار کرے گا، انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. فبما نقضهم میثاقهم، تو بسبب اس کے کہ بنی اسرائیل نے اپنا وہ عہد توڑ دیا. اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے عہد لیے تھے لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دل سخت ہو جائے پھر بات سمجھ نہیں آتی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے. ونسوا، اور بھلا دیا انہوں نے، حظا مما ذکروا بہ، وہ بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا. جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ہی بزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے، تو ہماری امت نے بھی یہی کچھ کیا. ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم،
ہمیشہ اے نبی اور ان کے ساتھیوں تمہیں ان کی خیانت پتہ چلتی رہے گی یہودیوں کی. ظاہر وہ پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ بجائے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پریڈکشنز ان کی کتابوں میں موجود تھی اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، بجائے اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے وہ ان کے خلاف ہو گئے. اور تمہیں عنقریب ان کی خیانتیں بھی پہنچتی رہیں گی کہ سب سے بڑے دشمن یہ ہوں گے. الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک لوگوں کے جو ان میں ہیں. فاعف عنہم واصفح، تو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نا اللہ کو بڑے پسند ہے. ومن الذین قالوا انا نصارى، تو یہ تو بات ہو رہی تھی یہودیوں کی. اور نصارہ میں سے بھی، ان لوگوں میں سے بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم تو کرسچنز کہتے ہیں، وہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اخذنا میثاقهم، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا به، تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان میں بھڑکا دی دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے ان کے فرقوں میں. وسوف ینبئہم اللہ بما كانوا یصنعون، ان قریب اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. یعنی آگاہ نہیں کر دے گا کہ یہ حضرت آپ نے غلط کام کیا لہذا میں آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہوں، ہوں سے اتنا چلنا ہے، یہ نہیں نا. آگاہ کرنے کے بعد فائنل حکم کہ انبیاء کی نافرمانی کرنے کے سبب اوندھا منہ کر کے جہنم میں، انبیاء کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت. اس لیے زندگی سے بڑا کوئی جوا نہیں ہے جی، اس میں تو چانس ہی نہیں ہے، زندگی میں چانس ہی ایک دفعہ ہے اور موت کا پتہ نہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی، سلامتی کی راہیں. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں پہنچا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، شہید نہیں، وفات شریف نہیں، وصال شریف نہیں، ہلاک شریف، تہاڈی نظر گستاخ شریف. وامہ، اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں. اب جتنے میں تو سارے نبی آ گئے، کم از کم نبی الاسلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ذاتی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. مینز پوری یونیورس، لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا، آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہوگی نا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو. اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. والیہ المصیر، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے. یہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا. ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو پس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے
اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی، حکمران بھی بھیجے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے جی جنتی خوراکیں، من و سلوہ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں ملے گی۔ یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، اللہ نے فتح لکھ دیا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن شام، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کک تم نے مارنی ہے، گاڑی آگے چل پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے۔ لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہی ہو گیا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے۔ دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا، پیغمبروں کے ماننے کا، اور ڈرنا کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکین سے، یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ آپ شو کریں گے پھر اللہ کے غضب کا کوڑا بھی برسے گا۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے اے موسیٰ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اپنا علاقہ چھوڑ کے۔ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، تو ہم کہنا آ جاؤ جناب تھے، وہ کیوں نکلیں، نکالنا پڑے گا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم بھی وہاں پہ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی میٹھی بری بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی یہ اللہ کا خاص انعام ہے کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان آفریں یعنی اللہ کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے۔ فاذا دخلتموہ، جب تم داخل ہوگے، فانکم غالبون، تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے۔ تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ نا، بزدلی تو نہ دکھاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ دو نہ صرف نکلے بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، ابدم، قیامت تک، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ انا ہا ہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے جی۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، و اخی، یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لڑ رہا ہوں یا میرا بھائی، یا وہ تیسرا جوشوا ابن نون۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم جو فاسق قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فانھا، اللہ نے فرمایا پھر اگر ایسا ہی ہے، فانھا محرمۃ علیہم، تو اب یہ سرزمین ہم نے حرام کر دی ہے ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر، سرزمین شام جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، آج کے دور میں ساڑا گراں ہے، اے ان گراں نہیں جنہوں لبدا 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے اس صحرائے سینا کے اندر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو موسیٰ اب دیکھنا آپ نے بھی اپنا وضو پکا رکھنا ہے، آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے دو بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک ہی قربانی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا، جیلسی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے بھائی نے اسے علمی جواب دیا، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے، حابیل نے قابیل سے کہا، ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا، کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا آپ انہوں مار دے، مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں، ایسے نہیں ہوگا۔
انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ انی ارید، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو، ان تبوء باسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، و اسمک، اور اپنے گناہوں کا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل، یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا۔ فقتلوہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ اب پتہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا۔ من اجل ذالک، بسبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی، اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا کوئی حکم بدل نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے، دو ایکسیپشنز کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثاء کو دلوایا جائے گا، او فساد فی الارض، یا کوئی عادی مجرم زمین میں فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی۔ فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مبعوث کیے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو زمین میں فساد مچانے والی، زیادتیاں کرنے والی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی تو سزا اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اسی سے وہ أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دیا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں، ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف سمت کے، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے اس علاقے سے۔ ان ساروں سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو، پھر تو ان کی توبہ قبول ہے، پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی صحیح توبہ کی۔ جب پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ فاعلموا، خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور بعض اوقات یہ واؤ کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ترجمہ بھی درست ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے، یعنی پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آ جائیں قیامت کے دن، اور اس کے مثل اور دولت ہو جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور بالفرض ان کو یہ کہا جائے قیامت کے دن کہ اس زمین میں جتنی پلانٹ ارتھ پہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تیل، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ قیمتی پتھر جو بھی دولت ہے، اگر اتنی اور تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دو گے؟ تو کہیں گے بالکل، لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا، ما تقبل منہم، قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہونا کوئی نہیں ایسے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بالفرض اگر کوئی یہ کرے بھی
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، یعنی چھٹکارا بھی نہیں ہونا اور عذاب سے بھی نہیں جان چھوٹنی۔ یریدون ان یخرجوا من النار، بڑی کوشش کرنا چاہیں گے، بہت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے، منہا، اس میں، ولہم عذاب مقیم، اور وہاں تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، آمین۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فان اللہ یتوب علیہ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ، لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی۔ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا، عدالت میں رپورٹ ہو گیا، یا اللہ جی مجھے معاف کر دے، نہیں، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، ہاں جب سنسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنائیں گے، اس کی توبہ قبول ہے، لیکن خالی کھلی توبہ نہیں ہے، ہر گناہ کی توبہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس نے کسی کا مال ہتھیایا، جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا، صرف توبہ استغفار پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہوگی، اب اس کو کوئی اس چیز کے اوپر ٹانٹ نہ کرے، میڑا نہ مارے کہ تو چور سے تائیں ٹونڈا ہوئے ہیں، نہیں، یہ نہیں کسی کو کہنا، دیٹس آل، اس کا اللہ کا بندے کا معاملہ تھا، ختم ہوا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے وہ بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول یعنی نبی علیہ السلام، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ غمگین نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے بارے میں تیزی دکھا رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا، خصوصاً ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے صرف کہا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ منافقین، جو اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے نا، یہ تو اندر کی خبریں بھی باہر لیک کرتے تھے۔ کافروں سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، خطرہ ہوتا ہے منافقین سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی بار عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں جب سامنے آئیں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں، آپ نے فرمایا پھر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا، لیکن وہ قانوناً صحابی تھا، حقیقتاً منافق تھا۔ جوڈیشری میں تو ظاہر ہے، ظاہر پہ فتویٰ لگے گا نا، جوڈیشری میں آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑھی آپ سے لمبی ہے اس کی۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ سماعون لقوم آخرین، سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے دوسری قوم کی، اور یہی انہوں نے کیا غزوہ خندق میں، سارا انہوں نے ہی لا کے لوگوں کو چڑھایا تھا نا مسلمانوں کے اوپر۔ لم یاتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی وہ قوم جو خود تو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا، یہ یہاں بیٹھے بھی ان کو واٹس ایپ میسجز، آپ کی آڈیو ریکارڈنگز کر کے ان کو بتا رہے ہیں، یعنی آج کے دور میں بات۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو صحیح موقع سے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تو رسول اللہ تمہارے حق میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کر دیں کسی مقدمے میں، پھر تو حضور کے فیصلے کو مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر وہ بات نہ کریں فیصلے میں جو تمہیں پسند ہے، فاحذروا، تو پھر تم ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا، بچ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں ڈالنے کا، آزمائش، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کسی معاملے میں، یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے، یعنی گمراہ خود نہیں اللہ نے کیا بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب، اب ان کو ہدایت نہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، چونکہ ان کے اندر پلیدی گھسی ہوئی ہے حق بات سے اناد کرنے کی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی کو حضور نے ایک دعا میں جمع کیا ہے جو المستدرک للحاکم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پہ بھی ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب، آمین۔ سماعون للکذب، یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، اکالون للسحت، اور بڑے حرام خور ہیں۔
فَإِن جَاءُوا اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اب آپ کو اللہ اختیار دیتا ہے چاہے تو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں چاہے آپ کہیں کہ بھی فیصلہ اپنے بڑوں سے جا کے کرواؤ. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے کسی معاملے میں آپ اختیار ہے آپ کو تو دیکھیں آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ آپ کو منصف کیوں بناتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لیکن انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کر دی. تورات میں احکام موجود تھے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ ایمان والے نہیں ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات. فِيهَا هُدًى وَنُورٌ اس میں ہدایت اور نور تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا اسی کے مطابق حکم دیتے تھے انبیاء کرام جو ہمارے تابع فرمان تھے سر تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے. لِلَّذِينَ هَادُوا یہودیوں کو. وَالرَّبَّانِيُّونَ اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیاء. والأحبار اور جو راہب تھے جو علماء تھے. احبار وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں. یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا احبار اور رہبان عالم اور اللہ والے. وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. فیصلہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی مقدمہ چوری کہا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں معاشرتی زندگی کے حوالے سے آئلی زندگی کے حوالے سے انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے ہر لحاظ سے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ بسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے گواہی بھی دیتے تھے کہ وہی ہم چیمپئن ہیں جی ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے. وَخْشَوْنِی مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور مت بیچا کرو میری آیات کو تھوڑی قیمت لے کر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو ایسے لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے اسی کتاب میں ان کی شریعت میں لکھ دیا تھا. فیہا اس میں ان النفس بالنفس یہ دیکھ لیں شریعہ کام ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی یعنی جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ہاں ورثہ معاف کر دیں یا وہ دیت لے کے چھوڑ دیں وہ الگ معاملہ. والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ اگر کسی نے آنکھ نکالی اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے. والانف بالانف ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت. یہ ظاہر ہے اس وقت فزیکل لڑائیوں میں ہوتا تھا کسی کو مارا آپ نے اس کا دانت نکل گیا تو اس کے مقابلے میں اس کا دانت بھی نکالا جائے گا الا یہ کہ وہ معاف کرتے ہیں. والجروح قصاص اور زخموں کے لیے اسی قسم کا قصاص ہے. یہ اب جنرل بات ہوگی ہے کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی کسی نے توڑ دی ہے اس کے بدلے اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی. ہر طرح کا جو زخم دیا جائے گا نا اس کے بدلے میں بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن خود نہیں لینا جوڈیشری کے تھرو ہے عدالت کے تھرو. فمن تصدق به اور جو کوئی معاف کر دے فهو کفارۃ اللہ تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا پھر دینا ضروری نہیں ہے اگر وہ معافی کر رہا ہے نا تو وہ معافی ہی کفارہ ہے سزا کے ایکویلنٹ. اور پھر سورہ شورا میں تو آیا جو معافی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی معافی ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ بہت اجر ملے گا ایسے شخص کو قیامت کے دن. ومن لم يحكم اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا فاولئک هم الظالمون تو ایسے لوگ ہیں ظالم. وقفینا علی آثارہم اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی. عیسیٰ ابن مریم یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے بنی اسرائیل تھے. وآتیناہ الانجیل ہم نے انہیں انجیل دی. فیہ ہدی ونور جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. ومصدقا لما بین یدیہ اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا من التوراۃ تورات میں سے. وہدی اور وہ ہدایت تھی. وموعظۃ للمتقین اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اب اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ ہیں فاسق. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے محبوب ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب بالحق ایک مقصد کے ساتھ سچائی والی کتاب قرآن. مصدقا لما بین یدیہ جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی. کون سی؟ تورات اور انجیل زبور بھی باقی صاحب بھی. من الکتاب پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی. ومہیمن علیہ اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. فاحکم بینہم بما انزل اللہ تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے. ولا تتبع اہواءہم اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. عما جاءک من الحق
جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے. اب آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوکی کے کہن گے. آپ نے دیکھنا کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, لیکن اصل بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے, تمہارے دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے, تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مسلمان مومن بنا دیتا, لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو. فاستبقوا الخیرات, تو پس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. الی اللہ مرجعکم, تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جمیعا, سب کے سب کو. فینبئکم, وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون, جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب اللہ کی شکل میں, شریعت کی شکل میں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور دیکھیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. وَاحْذَرْهُمْ, لیکن آپ ان سے ہوشیار رہے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں, برگشتہ نہ کر دیں کتاب کے بعض حصے سے جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیں, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ, تو یہ تم جان لو کہ بے شک اللہ نے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دینی ہے. بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, بعض گناہوں کے سبب. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور بے شک انسانوں کی اکثریت نافرمان ہی ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں جب اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں, زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے. اب اللہ کے نبی کے نور ہدایت قرآن کی شکل میں, آپ کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں, جو واقعی ایمان لانے والے ہوں, جو بات ماننے والے ہوں. اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی بھی مانے. اللہ سے بہتر کون حکم نازل فرما سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے اہل ایمان مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو. بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم, جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹھ لے گا تم میں سے, فانہ منہم, تو وہ پھر انہی میں شمار کیا جائے گا اللہ کے حضور. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تو نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے. یہ یہاں مرض سے مراد ہے منافقت. یسارعون فیہم, وہ دوڑ کر جاتے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ, یہود و نصارہ کی طرف, کافروں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے, یعنی اس لیے وہ ان کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے رکھتے ہیں. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح, تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں عنقریب فتح دے گا. او امر من عندہ, یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے گی, کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہو جائے گا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو پھر ان کی حالت منافقین کی یہ ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ اپنے دلوں میں اس پہ نادم ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس وقت کہیں گے ایمان والے, أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھایا کرتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, کہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ہم. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, من یرتد منکم عن دینہ, یاد رکھنا جو کوئی بھی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے, الٹے قدم پھر گیا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم, تو ان قریب اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبہم ویحبونہ, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے لیے تو وہ بڑے نرم دل ہوں گے, بچھنے والے. عزت علی الکافرین, اور وہ بہت سخت گیر ہوں گے کافروں پر. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, اور جہاد میں دین کی تبلیغ بھی اور قتال بھی دونوں شامل ہیں, کیونکہ جہاد ورسٹائل ٹرم ہے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول. والذین آمنوا, اور جو ایمان لے کر آئے.
الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اور رکوع کا ذکر عموماً جب یہودیوں کے لیے آتا ہے چونکہ وہ چڑھتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی مددگار بنا لے اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے اہل ایمان اپنے دین کو مت بنا لو ہنسی اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار سے اپنے دوست، یعنی دین کا مذاق نہ بنا لو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں گانٹ کے کہ جس سے ریلیجن کا نقصان ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور تماشا، یعنی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے۔ اب دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے اہل کتاب جوز اور کرسچنز کو کیسا جواب دینا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، دیکھیں کتنے رسپیکٹیبل ورڈز ہیں، کہو اے اہل کتاب، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی، تم بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہو، تورات زبور انجیل کے ہم ماننے والے ہیں۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم اس بات کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو، اس بات کا تمہیں دکھ ہے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف، وان اکثرکم فاسقون، جبکہ بے شک تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی ان سے فرماؤ میں اس سے بھی زیادہ بری بات تمہیں نہ بتا دوں، مثوبۃ عند اللہ، اس اعتبار سے جو جزا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کہ تم نے میرا انکار کیا، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تمہارے پیغمبروں نے تمہیں میرے بارے میں بھی بتایا تھا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور غضب، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پوجا کرنے والے، اولئک شر مکانا، یہ وہی لوگ ہیں بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے، واضل عن سواء السبیل، اور یہ دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں یہ، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، جبکہ یہ آپ کے پاس آئے کفر کی حالت میں تھے، وہم قد خرجوا بھی، اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل بھی گئے، واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کام بڑے تیزی سے کرتے ہیں، والعدوان، اور زیادتی کے کام، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خور ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں جو کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ، کیوں نہیں روکتے ان کے اللہ والے کہلوانے والے ربانی، والاحبار، اور علماء یعنی صوفی اور علماء، درویش لوگ اور علماء کرام، ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوریاں کرنے سے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر پھٹکار لعنت ہو اللہ کی بسبب اس کے جو انہوں نے یہ بات کی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور انکار، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر ہم نے دشمنی اور بغض ڈال دی قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی پہ عذاب نازل کرتا ہے نا، ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے، اور یہ والا جو مسئلہ ہے اس سے مسلمان بھی آزاد نہیں ہو سکے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکانے کی، یعنی یہودی جنگ کی آگ، اطفأها اللہ، اطفأها اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنو، ایمان لے آتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھا
کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہوئے اس پیغمبر کو مان لیتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ معاف کر دیتے، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کے باغوں میں، جنت میں، اگر اس پیغمبر کو مان لیتے۔ ولو انہم اقاموا التوراہ، اگر وہ قائم کر لیتے اپنی کتاب تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا من فوقہم، تو وہ ضرور کھاتے رزق فراوانی کے ساتھ اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے نیچے سے، تو وہ اپنے اوپر سے رزق دیے جاتے، اپنے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے، حق پرست ہے لیکن تھوڑے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر ان میں سے برے اعمال کرنے والے، اکثریت تو حق قبول نہیں کر رہی، چند ایک لوگ ان میں موجود ایسے جو سچائی قبول کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی ہدایت پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل ہوا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بالضرور بڑھا دے گا سرکشی کو، طغیانی کو، انکار کو، قرآن جو ان کے اوپر تم پڑھو گے نبی، اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے سانو اٹیک کر رہے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی مت افسوس کریں آپ ان کافروں کے اوپر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ حکم لے کر اللہ کی طرف سے جو ان کو پسند نہیں تھا، ان کی جو خواہشات نفسانی کے خلاف تھا، فریقا کذبوا، تو انبیاء کے ایک گروہ کا تو وہ انکار کرتے رہے، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، فعموا وصموا، تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، یعنی انبیاء کی دعوت سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اس گمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ نہیں آئے گی اس کے عوض۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، ثم عموا وصموا کثیر، اور پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے، منہم کثیر منہم، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین۔ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو تمہارا، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض،
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے۔ رسول دو اور بھی آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، یعنی اس سے نیچے آگے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں وہ۔ ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے۔ تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا روٹی کھانے کے محتاج ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت غلو کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، نہ حق سے ہٹ کر۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، واضلوا كثيرا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبيل، اور وہ بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا بنی اسرائیل میں سے حضرت داود علیہ السلام کی مبارک زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود کو توڑا کرتے تھے، اس کے سبب ان پر لعنت ہوئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دوستیاں گانٹتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنے ہی برے اعمال ہیں جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے۔ اللہ کے پاس یہ اعمال جو جس کے ساتھ پیش ہونا ہے، یہ اپنے کیا اعمال اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ان اعمال کے سبب، وفی العذاب ہم خالدون، اور اس کے سبب وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان لے آتے صحیح طور پر اللہ پر جیسا کہ حق تھا، والنبی، اور ان نبی پر، ان نبی یعنی جو موجودہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما انزل الیہ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن، متخذوہم اولیاء، تو وہ پھر کافروں کو تو اپنا دوست نہ بناتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور ان کے مخالفین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل بیت کی محبت اور آل امیہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور شدت والا پاؤ گے یہودیوں کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہے نا ان سے بھی بڑھ کے۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ کہا کہ یہود ہیں اور اس کے بعد بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم اہل ایمان سے محبت اور قربت میں قریب پاؤ گے، قالوا انا نصارى، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ کے ماننے والے، ان کو تم اہل ایمان سے محبت میں قریب پاؤ گے۔ دشمنی ان میں بھی ہے لیکن اگر محبت والا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ان میں ہے۔ ذالک بان منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں، ورہبان، اور درویش صرف صوفی ٹائپ لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔